اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے پریکٹیکل طریقے میں تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو ویلکم، خوش آمدید، السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں اس ویڈیو سے آپ نماز کو صحیح طریقے سے سیکھ پائیں گے۔ نہ کہ صرف ہم نے ارکان آپ سب کو سکھانے ہیں، بلکہ نماز کا ترجمہ بھی آپ سب کو سکھا دینا ہے، تاکہ آپ سب نماز کے نور کو حاصل کر سکیں، آپ کو پتہ چل سکے کہ ہم نے نماز کس طریقے سے پڑھنی ہے، اور نماز کے اندر جو کلمات ادا کیے جا رہے ہیں وہ ہم نے کس طریقے سے ادا کرنے ہیں۔ احباب ذی وقار، یاد رکھیے گا، نماز کا نور تب ہمیں حاصل ہوگا جب ہم نماز کو صحیح طریقے سے، شرعی طریقے سے، اسلامی طریقے سے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے ادا کریں گے۔ تو آج آپ سب نے اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، تاکہ آپ جو ہے نا وہ تمام تر غلطیاں اپنی ختم کر سکیں۔ آئیے چلتے ہیں نماز کے پریکٹیکل طریقے اور ترجمے کی طرف۔ جی احباب، آپ سب نے کیا کرنا ہے، ایک صاف ستھری جائے نماز کو آپ نے صاف ستھری جگہ کے اوپر بچھا دینا ہے۔ یاد رکھیے گا، جگہ کا پاک ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اگر جگہ پاک نہیں ہے تو آپ کی نماز نہیں ہو سکتی۔ تو آپ نے پاک جگہ کے اوپر اپنی جائے نماز کو صحیح طریقے سے، دائیں بائیں مڑی ہوئی بالکل نہ ہو، بالکل خانہ کعبے کی طرف اس کا رخ ہو، آپ نے اس کو بچھا دینی ہے۔ اب ہم نے باقاعدہ طور پر نماز کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لینا ہے۔ جب ہم نے مصلی بچھا لیا، جائے نماز بچھا لی، تو ہم نے اپنے آپ کو بالکل قیام کے لیے تیار کرنا ہے۔ قیام کے لیے یاد رکھیے گا، بالکل باڈی آپ کی سیدھی ہونی چاہیے، ٹیڑھی نہیں ہونی چاہیے، آپ کے پاؤں سیدھے ہونے چاہیے۔ آپ نے نیت کرنے کے بعد، نیت دل کی ہے، لازمی نہیں ہے کہ آپ زبان سے کہیں۔ اب آپ نے تکبیر تحریمہ پڑھنی ہے۔ تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر۔ اپنے ہاتھوں کو، آپ ہاتھوں کی نوعیت کو دیکھ لیں، آپ نے اس انداز میں ہاتھوں کو اٹھانا ہے، اللہ اکبر۔ آپ کے ہاتھ بالکل سیدھے خانہ کعبے کی طرف ہوں، اس انداز میں آپ نے تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو اٹھانا ہے۔ تکبیر تحریمہ کو پڑھنے کا صحیح طریقہ، بہترین طریقہ وہ یہ ہے کہ آپ سب نے لفظ سے اللہ اکبر، لفظ اللہ کو تھوڑا سا کھینچنا ہے، خوبصورت انداز میں اس کو ادا کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ یاد رکھیے، جب آپ نے تکبیر تحریمہ کے لیے اپنے ہاتھوں کو اٹھانا ہے تو آپ نے اپنے سر کی جو کیفیت ہے وہ دیکھ لیں۔ جہاں پر رائٹ ہے، اس انداز میں آپ نے اپنے ہاتھوں کو اپنے سر کے بالکل سامنے، یعنی کہ آپ کے جو انگوٹھے ہیں وہ کانوں کی لو تک پہنچ جائیں، کانوں کی لو تک لگ جائیں۔ تو یہ طریقہ ہے تکبیر تحریمہ کا۔ تو آپ نے اپنے آپ کو قیام کے لیے تیار کرنا ہے، بالکل جس طرح آپ پکچر کے اندر دیکھ رہے ہیں، اس حالت میں آپ نے قیام کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ جی اب ہم باقاعدہ چلتے ہیں نماز کی جو تلاوتیں ہوتی ہیں، نماز کی جو ریڈنگ ہوتی ہے، اس کی طرف صحیح طریقے سے، صحیح مخارج سے کوشش کیجیے گا، پڑھیے گا۔ سب سے پہلے تو ہم پڑھتے ہیں ثنا، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ جی اب آپ نیچے آپ دیکھیں، اس کی ٹرانسلیشن لکھی ہوئی ہے، پاک ہے تیری ذات اے اللہ، اور حمد و ثنا تیرے لیے ہے، اور بہت برکت والا ہے تیرا نام، اور بلند و بالا ہے تیری بزرگی، اور نہیں کوئی معبود تیرے سوا، پناہ مانگتا ہوں۔ تو اس کے بعد ہم نے پڑھنا ہے تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی اب ہم چلتے ہیں سورۃ الفاتحہ کی طرف۔ الحمد للہ رب العالمین۔ یہ پڑھنے کا انداز ہے، اس انداز میں پڑھنے کی کوشش کیجیے گا، زیادہ فاسٹ بھی نہیں پڑھنا۔ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام جہان پالنے والا ہے، بہت مہربان، رحمت والا ہے، روز جزا کا مالک ہے۔ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ جب یہ ترجمہ ہمارے ذہن میں ہوگا تو ہماری نمازوں کے اندر مزید نکھار آئے گا۔ اپنی نمازوں کو
ترجمے کے ساتھ کرنا چاہیے تاکہ آپ کا ذہن، آپ کی سوچ نماز سے، قرآن سے ہٹ کر نہ ہو۔ جب ہماری نمازوں میں، جب ہماری سوچ میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی یاد ہوگی، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے احسان کیا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان کا راستہ جن پر غضب ہوا اور نہ بہکے ہوں کا۔ احباب ذی وقار، یہ ترجمہ سیکھنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ جب آپ نماز پڑھیں گے تو نماز پڑھتے ہوئے آپ کی نماز کے اندر خلل دنیاوی نہیں آئے گا۔ جو لفظ آپ پڑھیں گے اس کا ترجمہ آپ کے مائنڈ میں آ جائے گا، آپ کے ذہن میں آ جائے گا، اس سے آپ کی نماز میں برکتیں ہوں گی۔ جی، اب آپ نے نماز کے اندر اس سورت کو پڑھنا ہے جو سورت نماز کے اندر پڑھنے میں زیادہ تر مشہور ہے۔ اس کو مسلمان جو ہے نا زیادہ تر پڑھتے ہیں، چونکہ یہ آسان بھی ہے اور مختصر بھی ہے اور اس کا ثواب بھی زیادہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جو چاہتا ہے کہ میں تہائی قرآن پڑھوں وہ سورۃ الفاتحہ پڑھے، سورۃ الاخلاص پڑھے۔ تو آئیے ہم سورۃ الاخلاص کو پڑھتے ہیں وِد ترجمہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم کرنے والا ہے۔ لازمی نہیں ہے کہ آپ بسم اللہ پڑھیں، کیونکہ آپ پہلے بسم اللہ پڑھ چکے ہیں، آپ نے ڈائریکٹ سورۃ الاخلاص ہی پڑھنی ہے۔ قل هو اللہ احد، تم فرماؤ وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے۔ ولم یولد، نہ وہ کسی سے پیدا ہوا، یعنی کہ نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور نہ اس کے جوڑ کا کوئی ہے۔ جی، یہاں آپ نے خاص توجہ کرنی ہے، رکوع میں جاتے ہوئے جب آپ اللہ اکبر کرتے ہوئے رکوع میں جائیں گے، رکوع کی جو حالت ہے وہ کس انداز میں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ایک رائٹ ہے اور ایک رانگ ہے۔ جہاں رانگ ہے وہ یہ ہے کہ آپ سر کافی نیچے جھکا ہوا ہے، اور جو رائٹ ہے وہ بالکل سیم کمر ہے آپ کی، یعنی اگر اس کے اوپر کوئی چیز رکھ دی جائے تو کوئی چیز گرنے نہ پائے۔ تو رکوع کرتے ہوئے نہ تو آپ نے اپنی سرین کو اوپر کرنا ہے اور نہ سر کو آپ نے زیادہ نیچے لے کر جانا ہے، بلکہ برابر رکھنا ہے۔ اس سے نماز کے اندر خوبصورتی آئے گی۔ اور رکوع کرتے ہوئے آپ نے اپنے پاؤں کے انگوٹھے کی طرف دیکھنا ہے، جہاں آپ کے انگوٹھے کی طرف دیکھیں آپ کی مرضی، یا اپنے آنکھوں کا جہاں پہ تارا ہے بالکل سیم وہاں آپ دیکھ لیں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ اگر آپ انگوٹھوں کو دیکھتے ہیں تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ اب ہم نے پڑھنی ہے رکوع کی تسبیح۔ جب ہم اپنے آپ کو بالکل رکوع کے لیول پر لے آئیں تو ہم نے کم از کم 3 مرتبہ اس تسبیح کو دہرانا ہے۔ سبحان ربی العظیم، پاک ہے میرا رب عظمت والا۔ تو اس انداز میں آپ نے رکوع کی تسبیح کو 3 مرتبہ دہرانا ہے۔ اس کے بعد آپ نے رکوع کرنے کے بعد آپ نے سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑا ہو جانا ہے، اور اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے ربنا لک الحمد، ربنا لک الحمد، اللہ اس کی سنتا ہے جو اس کی تعریف بیان کرتا ہے، اے ہمارے رب تیرے ہی لیے تمام تعریف۔ تو جب آپ سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد پڑھ لیتے ہیں تو اس کے بعد کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کے پڑھنے کی بڑی ہی فضیلت ہے۔ ہم لوگ نہیں پڑھتے، اور بہت سارے لوگ نہیں پڑھتے، 99% لوگ نہیں پڑھتے، لیکن کچھ لوگوں کے نصیب میں ہے وہ الفاظ پڑھتے ہیں۔ وہ الفاظ اگر پڑھ لیے جائے تو قومہ جو ہے مکمل ہو جائے گا۔ وہ کون سے الفاظ ہیں؟ ربنا ولک الحمد کے بعد حمدن کثیرن طیبا مبارکن فی، تو یہ آپ پڑھیں گے تو اس کا بڑا ثواب ہے۔ تو اب آپ نے تکبیر کہتے ہوئے سجدے کی طرف چلے جانا ہے۔ یاد رکھیے سجدہ کرنے کا جو بہترین طریقہ ہے، آپ کے سامنے 2 تصاویر ہیں، ان کو اچھی طرح ملاحظہ کر لیں۔ ایک بندے نے اپنے بازو کو زمین پر بالکل لٹا رکھا ہے، یہ غلط طریقہ ہے بھائی۔ آپ دوسری تصویر میں دیکھیں جس میں گرین ٹک ہے، یہاں اس بھائی نے اپنے بازو کو کمر سے، اپنے گھٹنوں سے، زمین سے بالکل جدا رکھا ہوا ہے، اور فیس کے بالکل دائیں بائیں انہوں نے اپنے ہاتھوں کو رکھا ہوا ہے۔ تو یہ ہے سجدہ کرنے کا بہترین طریقہ۔ اب ہم نے
سجدے کی تسبیح کو دہرانا ہے، کم از کم 3 بار آپ نے سجدے کے اندر اس تسبیح کو پڑھنا ہے۔ سبحان ربی الاعلی، اس کا ترجمہ بھی ملاحظہ فرمائیں، پاک ہے میرا رب جو بلند و بالا ہے۔ تو آپ نے کم از کم 3 بار اس کو دہرانا ہے۔ اچھا جی، جب ہم سجدہ کر کے بیٹھتے ہیں 2 سجدوں کے درمیان، اس کو کہتے ہیں جلسہ۔ تو جلسے میں بھی ایک دعا ہے، اس کے بارے میں اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ 30 سے زیادہ فرشتے جو ہے نا اس بندے کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، اور وہ دعا کون سی ہے؟ اللہم اغفر لی ورحمنی وہدنی ورزقنی وعافنی۔ تو آپ نے جلسے میں ان الفاظوں کو دہرانا ہے۔ آئیے اب چلتے ہیں قعدہ میں، یعنی اتحیات میں بیٹھنے کی حالت میں۔ آپ بیٹھنے کے طریقے کو دیکھ لیں کہ آپ نے کس انداز میں بیٹھنا ہے۔ دونوں پاؤں کو کھڑا نہیں کرنا، بلکہ آپ نے بائیں پاؤں کو بچھا کر دائیں پاؤں کو کھڑا کر کے اس کے اوپر آرام سے بیٹھ جانا ہے، اور اپنے ہاتھوں کو دونوں گھٹنوں کے لاسٹ والے کنارے، یعنی جہاں آپ کا گھٹنا ہے وہاں آپ کی انگلیاں ہوں۔ تو اس انداز میں آپ نے اتحیات میں بیٹھنا ہے۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام بدنی، مالی اور قولی عبادات اللہ کے لیے۔ السلام علیک ایہا النبی، سلام ہو تجھ پر اے نبی، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اللہ کی رحمتیں اور برکتیں ہوں۔ السلام علینا، سلام ہو ہم پر، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے نیک بندوں پر۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اور بے شک میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اب ہم نے پڑھنا ہے درود ابراہیمی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اب ہم نے آخر میں نماز کمپلیٹ کرنے کی جو دعا ہوتی ہے اس کو پڑھنا ہے۔ ان کے الفاظ پر بھی خاص توجہ کرنی ہوگی، کیونکہ اس کا جو پہلا لفظ ہے، پہلا جملہ ہے، اس کو اکثر لوگ غلط پڑھتے ہیں۔ تو آئیے اس کو صحیح طریقے سے ادا کرتے ہیں۔ یہ لفظ ہے رب اجعلنی، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء۔ اے رب میرے، کر دے مجھے نماز درست رکھنے والا، اور میری نسل کو بھی اے ہمارے رب ہماری دعا قبول فرما۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے ہمارے رب، بخش تو مجھ کو اور مومنوں کو جس دن تو حساب قائم کرنے والا ہو۔